ہوتی ہے صحافت میں تحقیق کس طرح کی جائے۔ میں اکثر پریشان ہوتا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پورا سسٹم ڈیمالش ہو رہا ہے، پورا سسٹم بیٹھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے لیک آف کارڈیبلٹی۔ آپ کسی سویلائز کنٹری میں چلے جائیں، ایک پریسیڈنٹ کا بیٹا اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہے، ایون دین کہ ایک سگنل بریک کرتا ہے، تو اس کو وہی پنشمنٹ ملتی ہے جو عام آدمی کو ملتی ہے۔ ہمارے یہاں کلاس کے ڈفرینسز ہیں، عام آدمی کو وہ سزا ملتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہمارا قانون یا قانون کی رٹ ہے، اس کی خوراک ہے غریب آدمی، اور جو قانون کی جو ریٹ ہے وہ خوراک ہے بیوروکریسی کی یا ایلیٹ کلاس کی۔ اگر ایلیٹ کلاس کے کسی نوجوان نے کچھ کر دیا تو وہ کہلاتا ہے کہ جی بچپنے میں ہو گیا۔ اگر ایک ایلیٹ کلاس کا ایک بچہ گاڑی چوری کرتا ہے، چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے یار ایڈونچر کرتا تھا، فن تھا، فن میں وہ ایسا ہو گیا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ اور غریب کا بچہ اگر روٹی کے لیے، چھوٹے بھائی بہن کی دودھ کے لیے ایک سائڈ گلاس گرا ہوا اٹھا لیتا ہے، ٹوٹا ہوا اٹھا لیتا ہے، تو اس کو چوری کی کیس رگڑ دیتی ہے اور بہت ساری نامعلوم مقدموں سے نامزد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے کراچی میں پاور آف بیلنس تھا۔ بیلنس آف پاور یعنی گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں کی سطح پر طاقت کا ایک توازن تھا۔ لوگ پولیس کے پاس بعد میں جاتے تھے، پہلے اپنے مقامی لیڈران سے مسئلہ حل کرا دیتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پنچ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے وہ مسائل حل کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کراچی اور حیدرآباد میں بھی ایک پنچ کا سلسلہ تھا۔ ایک مقامی سطح پہ مقامی حکومتیں تھیں، پہلے معاملات یونٹ اور سینٹر میں حل ہوتے تھے، اس کے بعد اگر وہاں سے حل نہیں ہوتے تھے تو پھر تھانہ پولیس کورٹ کچہری ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ بیلنس پاور جو ہے وہ بیلنس تھا، جس کی وجہ کر کرائم ریٹ کنٹرول میں تھا۔ اب ہر دوسرا آدمی بدماش بنا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کرمنل بنا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی، کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ تو ہے۔ میں مختلف اداروں کے حوالے سے بتاتا رہا، ارباب اختیار خاص کے ہمارے جاوید اقبال صاحب چیئرمین ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ بہت سارے اداروں کے بارے میں نام لے کر کے میں نے اپنی ٹیم، میری جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ٹیم ہے، اس کے ذریعے حاصل کیے ہوئے معلومات آپ سے شیئر کی۔ اچھا، جو حکومت مخالف لوگ ہیں ان کو ان معلومات کی بنیاد پہ صحیح طرح سے رگڑا گیا، اور جو حکومت کے حلیف لوگ ہیں ان کے لیے ان معلومات کو اسی ریڈ فیتے کی نظر کر دیا گیا کہ جی ابھی اس پہ تحقیقات جاری ہے۔ میں نے KDA میں جو بند مکانات ہوتے ہیں ہماری گلیوں میں، محلوں میں، جن کے مالکان ملک سے باہر ہے یا دوسرے شہروں میں چلے گئے یا دوسرے ملکوں میں ہجرت کر گئے، ان لوگوں کی پراپرٹی کو ایک مافیا نے KDA کے ریکارڈ روم سے فائلیں نکال کر کے ان پہ ٹرانزیکشن کرا کے پھر ان پہ قبضہ کر کے ان کو بیچنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں سرکاری زمینوں پہ چائنا کٹنگ کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو KDA میں بیٹھ کے پیرالل KDA چلاتے تھے، جنہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نام پہ مکانہ زمینوں کی چیزیں کر دی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے اس غریب عوام کی اپنی پسینے کی کمائی کو ضائع کیا یا ہتھیار کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک لسانی تنظیم کی آڑ میں بیٹھ کر کے اپنے 2 نمبر کاموں کو تقویت دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کو روکتا تھا تو وہ زبان کی بنیاد پہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو مظلوم قوم کے نمائندے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ جتنی چیزیں جانتا ہوں، جتنے معاملات جانتا ہوں، کیا ہمارے ملک کی ایجنسیاں بالکل ناکام ہیں؟ جسٹس جاوید اقبال صاحب، میں نے آپ تو کہتے ہیں کہ میں 20% ہم دیتے ہیں کسی جرم کی پردہ فاش کریں، کسی کو اگر آپ گرفتار کروائیں تو ہم 20% آپ کو دیتے ہیں
مثال के तौर पे एक शख्स ने 1 करोड़ का करप्शन किया तो उसको पकड़वाने वालों को नेट 20% देंगे। मैं वैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ इस कौम की बका के लिए, इस कौम की मदद के लिए, या आपके जो अच्छे काम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी अखलाकी मदद माशरती जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए बताए जिनके जराइम सबूत के साथ बनाए, कुछ पे कार्रवाई हुई, कुछ पे कार्रवाई। मैं बहुत वजाहत से बताना चाहता हूँ कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक म्यूनसिपालिटी है जिसमें CM हाउस का अमल दखल असूलन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या है कि सियासी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे सीटों को तब्दील किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मैं KDA के अफसरान को जानता हूँ जिनको लैंड माफिया के काम न करने की पादाश में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले रिटायर करा दिया गया, जिनमें वो एक ख्वाजा उस्मान साहब हैं, एक CM लियाकताबाद, उनको शम्स सिद्दीकी ने सिर्फ इस बुनियाद पे हटवा दिया कि वो SG2 सेक्टर 73 यूनुस मस्जिद के पास वाली जगह जो इन लोगों ने लैंड माफिया ने अलाउड कराई थी, एमिनिटी प्लॉट पे प्लॉटिंग करवाई थी, और उस वक्त के DLM साहब की मर्जी से तो DLM साहब ने बजाय उस गैर कानूनी काम को रुकवाने के उन्होंने उस्मान साहब का तबादला कर दिया और फिर उनकी रिटायरमेंट में 2 साल बाकी था, लेकिन जो तहकीकाती इदारे हैं वो मैं नाम दे रहा हूँ नॉट जा चुके और उन्हें 1 साल पहले सस्पेंड करके क्यों उन्होंने SG2 पे बनने वाली तामीरात जो कि कोई बाबू कानिया है, बहुत बड़ा लैंड क्रैपर है, उसने वो अलाउट कराया था, उसने उसको क्रिएट कराया था। इसी तरह से 497 रिकॉर्ड फाइल एक ब्रोकर के पास बिक रही है कि रिकॉर्ड से निकली हुई फाइल है और रिकॉर्ड से निकाल के देने वाले ने 10 लाख रुपए लिए और रिकॉर्ड से फाइल निकाल दी, खाली प्लॉट था, उन्होंने उस फाइल पे ट्रांजेक्शन मारी और मारने के बाद उस पर सामने फ्रंट पे बबली कर दी। 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट उन्होंने 10-12 लाख रुपए में कर दिया है। जब मालिक वापस आएगा सऊदीया से 40 साल मेहनत करने के बाद अपना घर बनाने के लिए, तो पता चलेगा ये प्लॉट तो 3 दफ़ा बिक चुका है। इसी तरह से बहुत सारे मकानात और प्लॉट के नंबर मैं ऑन एयर कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी तफसील है। मैं बहुत सारे मकानात भाई मेरी टीम ने ये कुछ फाइंडिंग की है, ज़रा इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, शम्स सिद्दीकी से बात करना, DLM साहब ने फ़ोन उठाया और बताया कि सारी कार्रवाई कोई DLM साहब, और उसके बाद जो है वो मैंने जो मालिक असिस्टेंट डायरेक्टर रिकॉर्ड है उससे पूछा, उससे देखा, देखने का इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने कहा इसके ज़िम्मेदार कौन है, उसने 2 नाम दिए कि ये दोनों रिकॉर्ड कीपर हैं, ये दोनों ज़िम्मेदार हैं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, क्या तहकीकाती अदारे नहीं जानते हैं कि शम्स सिद्दीकी क्या कर रहा है, उसको किन कामों के लिए लाया गया है? क्या यासिर एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ कराची को किन कामों के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पोस्टिंग दी है, और पोस्टिंग देने वाले लैंड माफिया के एहलकार ने उसको पोस्टिंग दिलाने के लिए एक सियासी तंजीम के MPA साहब को 10 लाख रुपए भी दिए। मकसद ये बातें मैं अगर ऑन एयर कह रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि मेरे पास इसके सारे शवाहिद मौजूद हैं। कोई भी अदालत, कोई भी अदारा, कोई भी मुक़द्दर हल्का मुझे बुलाता है, मुझसे पूछता है कि आपने शम्स सिद्दीकी पे इस तरह का क्यों चार्ज लगाया, तो मेरे पास वो सारे एविडेंस हैं जो साबित करेंगे कि KDA के फला अधिकारियों पैसे लेकर रिकॉर्ड फाइल बाहर। और ये सिर्फ एक फाइल 497 नहीं है, ऐसी कम से कम 300 फाइल का मुझे पता है, एक आम आदमी को पता है, जो इन्वेस्टिगेटिव बता रहे हैं मुझे कितना पता है। एक ग्रोह है, एक ग्रुप है जिसमें एक एग्रीकल्चर का इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है। उन्होंने एक ऑफिसर KDA के असिस्टेंट डायरेक्टर को खुदकुशी तक मजबूर कर दिया कि मेरे ये काम करके दो,
میری یہ سارے کام کر کے دو، ورنہ بروکر کو جو نقصان ہوا ہے 50 لاکھ روپے کا وہ دو۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ جو اینٹی کرپشن کے امپلائی ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اب صحافیوں کی عزتوں پہ بھی ہاتھ ڈالنے لگے۔ مطلب اب انہیں زمین پہ خدا بننے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اپنی گرڈ کو کھو چکے ہیں، وہ اپنی دماغی توازن کو کھو چکے ہیں، وہ گھروں پہ جا کے لوگوں کو جھوٹ کہانیاں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیا یہ زیب دیتا ہے حکومت پاکستان کے گریڈ 17 کے کسی آفیسر کو؟ میں ببانگ دہل بتا رہا ہوں کہ ولی خان بابر بنانا مجھے بہت آسان ہے، لیکن مجھے حق اور سچ بات کہنے سے روکنا چاہیے۔ میں اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام انکشافات کے ثبوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ بالکل وہی طریقہ کار کہ منظور قادر کاکا کے لوگوں نے ایک فٹ بال کے گراؤنڈ کو کاٹ دیا، بلاک میں کنورٹ کر دیا، اس کے بعد متحدہ کے پاس چلے گئے کہ متحدہ علاقائی رجسٹرز کو روکے۔ بالکل یہی کچھ ہے کہ یہ لینڈ مافیا جب کوئی کام کرتا ہے تو کسی سرکاری آفیسر کو شیلٹر میں رکھتا ہے، اس کی آڑ میں وہ سارے کام کرتا ہے۔ 5 پلاٹ میری اطلاعات کے مطابق، جس میں 3 پلاٹ انتہائی قیمتی سیکٹر 5L میں 5L نوٹ کا تھا، اور 2 پلاٹ 11C2 میں ایک ایسی جگہ پہ کہ ان کی اکیلے کی بن جو ہے 6 کروڑ۔ اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو مکمل کرا کے دے، اس نے کہا میں نہیں کراؤں گا، اس نے چھٹی لے لی، اس کے خلاف انکوائری کنڈکٹ کرا دی اس لینڈ مافیا گروپ، اس کو خودکشی تک مجبور کر دیا اس لینڈ مافیا گروپ۔ اس کے ساتھ جو لوگ اس لینڈ مافیا کے خلاف کام کرتے ہیں یا کوئی خبر چلاتے ہیں یا کوئی رابطہ کرتے ہیں، ان کو مروا دینے کی عام دھمکی دی جائے۔ میں اپنے اگلے پروگرام میں وہ تمام انکشافات کروں گا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے لیے اور کیوں کیا کیا، اور میں چہروں کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ، ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کے پاس ان تمام مکانات کی جعلی سرٹیفکیٹ اور جعلی ایگزیکیوشن کروں گا۔ شاہین سے